السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ہبا کی دوست ماہیشہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، لائکس کمنٹ ضرور کریے گا۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ سیری طلب از قلم ہبا خان، قسط نمبر 47۔ ڈاکٹرز تیزی سے بھاگتے آئی سی یو میں داخل ہو رہے تھے۔ انہیں اس طرح بھاگ دوڑ کرتے دیکھ کر شانزے بری طرح روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ شناور خان بھی پریشانی سے تمام صورتحال دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ شناور خان نے آئی سی یو سے باہر نکلتے ڈاکٹر کے روبرو جاتے ہوئے سوال کیا، جس پر ڈاکٹر نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ سروے نہیں کر پا رہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ڈاکٹر شناور خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولتا تیزی سے آئی سی یو روم میں بند ہو گیا، جبکہ ڈاکٹر کے الفاظوں پر شانزے کو اپنے قدموں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی انہیں آخری بار ملنا چاہتا ہے تو مل سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس مہلت بہت کم ہے۔ اس سے پہلے شناور شانزے کو سنبھالتا ایک ڈاکٹر باہر نکلتا افسوس بھرے انداز میں بولا، جبکہ ڈاکٹر کی بات سنتے شانزے بھاگتے ہوئے آئی سی یو روم میں گئی تھی۔ جہاں سے نرس اور ڈاکٹر چہرے پر آسودگی سے جائے باہر نکل آئے تھے۔ بابا، وہ تڑپ کر اپنے باپ کی جانب بڑھی جو مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، جبکہ شناور خان بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بابا، بابا آنکھیں کھولیں۔ بابا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بابا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ بلبلا کر روتی۔ ان کا ہاتھ تھامتے وہ بولی تو انہوں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو بری طرح روتے ہوئے بدحواس ہو رہی تھی۔ ان کے پاس زیادہ مہلت نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے آنکھوں کے اشارے سے شناور کو اپنے قریب بلایا تو وہ پریشانی سے انہیں دیکھتا ہوا ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ شانزے تو بری طرح رو رہی تھی اور اسے اس طرح روتا دیکھ کر شناور کو اپنا دل نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کو زمانے میں رسوا مت ہونے دینا۔ دنیا میری بچی کو مار دے گی۔ وہ رک رک کر بمشکل بول رہے تھے۔
اگر شناور ان کے قریب جھکا نہ ہوتا تو یقیناً ان کے الفاظوں کو سن نہ پاتا۔ میں نے تو تمہیں معاف کیا۔ انہوں نے کپکپاتا ہاتھ شناور کے ہاتھ میں رکھا۔ جب شناور نے ان کا ہاتھ سختی سے تھاما تھا۔ میری بیٹی تمہاری امانت، وہ اپنے آخری الفاظ بولتے اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ جب ان کی سانسیں ختم ہوئی تو مشینوں نے شور مچا دیا اور مشینوں میں تمام لائنیں سیدھی ہو گئی۔ ان کا ہاتھ شناور کے ہاتھ سے نکلتا بیڈ سے نیچے کی جانب جا گرا اور وہ بے جان بے حس بغیر حرکت کیے دنیا سے کوچ کر گئے۔ بابا، وہ مشینوں میں چلتی سیدھی لائنوں کو دیکھتی اتنا اونچا چلائی کہ اس کی دل ہراش چیخوں سے کمرے کی دیواریں ہل گئیں۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے رو رہی تھی اور اپنے باپ کو جھنجھوڑ رہی تھی، انہیں اٹھنے کے واسطے دے رہی تھی، مگر وہ کہاں اٹھنے والے تھے۔ جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ شناور نے بے اختیار آگے بڑھ کر شانزے کو اپنے حصار میں لینا چاہا۔ جب وہ بری طرح مزاحمت کرتی، دوبارہ اپنے باپ کی جانب لپکی۔ شناور نے دوبارہ اسے تھامنا چاہا۔ جب وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی، اس کی باہوں میں جھول گئی۔ یہ صدمہ چھوٹا نہ تھا، اس نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ اس کے سر سے اس کی کل کائنات کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ ایک وہی تو تھے اسے سمجھنے والے، اس سے محبت کرنے والے۔ ان کی محبت اور تحفظ بڑی شفقت پا کر ہی تو وہ پوری زندگی ہنسی خوشی جیتی آ رہی تھی۔ کچھ ہی پل میں اس کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ تب ہی ہانیہ بھی آئی سی یو روم میں روتے ہوئے داخل ہوئی اور شناور ہان کی باہوں میں جھولتی شانزے کو سنبھالنے لگی۔ ان کی کھلی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے شناور نے بند کر دی اور خود کو حویلی کال کر کے ساری کارروائی سنانے کے لیے تیار کرنے لگا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا، اب تک یہ بات حویلی پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ یہ سارا تماشا مردان میں رہنے والے افراد دیکھ چکے تھے۔ جو کچھ ہوا تھا روزی خان کے گھر میں، اور یہ بات دادا تک پہنچنے میں، دلدار خان شعیب خان تک پہنچنے میں چند پل ہی لگنے تھے۔ ساجد خان کو کال کر کے شناور خان تدفین کی تیاری کرنے کا کہہ کر اب ہاسپٹل کے بل پے کرتے روزی خان کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک دوسرے کو برے برے لقب سے نوازتے نور اور دانیال بھی ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے، جہاں پہلے ہی زرغون خان، حسام خان، حدیقہ خانم اور آمنہ موجود تھیں۔ ان دونوں کے آنے کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ پلین اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی تھی، لیکن یہ خوشی بھی ایک مدت تک تھی۔ دبئی جانے کے بعد مسکراہٹ سب کچھ چھین جانا تھا، سب کچھ بدل جانا تھا۔ کچھ قیمتی رشتے بکھر جانے تھے اور کچھ مل جانے تھے۔
کچھ ہی دیر میں سب اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ فلائٹ اڑان بھرنے والی تھی۔ بدقسمتی سے آمنہ کو درویش کی پاس والی سیٹ ملی تھی، جبکہ دانیال اور نور ساتھ بیٹھے تھے۔ حدیقہ خانم اور زرون خان، مشال کو بھی ایک فرینڈ مل گئی تھی سفر سپینڈ کرنے کے لیے، جو اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آمنہ کو حسام خان کے ساتھ بیٹھنے پر حدیقہ خانم اور زرون خان نے بھی مائنڈ نہ کیا، چونکہ دونوں کھلے مائنڈ کی شخصیت رکھتے تھے۔ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتی اس نے گور کر حسام خان کو دیکھا، جس کے ساتھ بیٹھنے پر اسے موت پڑ رہی تھی۔ آخر تقدیر کو یہی منظور تھا۔ دیکھو، تمہاری سیٹ بھی میرے ساتھ والی ہی ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، ورنہ میری اتنی بری قسمت بھی نہیں تمہارے ساتھ ہر ٹائم چپکی رہوں۔ کچھ دیر سکون سے رہنے دیتے۔ اس کے بازو پر چپت رسید کرتے وہ لب میچ کر بولی، ڈارلنگ، جو بھی کہوں، اب یہ چمگادڑ تمہارے ساتھ چپکا رہے گا۔ اس کے ہاتھوں پر اپنا دباؤ ڈالتے وہ قدرے کم آواز میں بولا، کیونکہ پیچھے والی سیٹ پر مشال بیٹھی تھی۔ لیفٹ سیٹ پر دانیال اور نور اور ان کے پیچھے زرون خان، حدیقہ خانم بیٹھے تھے، جو کہ اپنی ہی باتوں میں مگن تھے، جس کا فائدہ حسام خان اپنی بے باکیاں جاری کر کے دکھا رہا تھا۔ چپ کرو حسام، یہ گھر نہیں تمہارا، جہاز ہے۔ یہاں سب لوگ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں اور زبان کو لگام دو۔ لہجہ کافی سخت اور سنجیدہ تھا۔ اوئے ہوئے ڈارلنگ، یہ میرا گھر نہیں ہے واقعی، لیکن بیوی تو میری ہے نا، میری مرضی، جیسے مرضی بات کروں، جہاں مرضی کروں۔ تم سے بحث کرنا حسام ایسے ہے جیسے ہاتھی کو رکشے میں بٹھانا۔ وہ اپنا سر تھام کر سیٹ کی پشت ٹیک لگا گئی۔ اوئے، میں تمہیں ہاتھی لگتا ہوں؟ میک اپ کی دکان، خبردار اگر مجھے ہاتھی بولا تو۔ اچھا، تو پھر کیا بولوں، گیدڑ بولوں؟ وہ آئی برو جھکا کر اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ منجولیکا، فالتو میں میری اتنی خوبصورت باڈی کا نقشہ نہ خراب کرو۔ میجر حسام خان نہ ہی کوئی گیدڑ ہے، نہ ہی ہاتھی۔ اسے لوگ ہینڈسم کے نام سے پکارتے ہیں۔ اپنی ہلکی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے وہ سر اونچا کر کے فخر سے بولا، جس پر آمنہ آنکھیں گھماتی طنزیہ تھوڑا سا ہنستی، جو کہ حسام خان کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ ہو نہ ہو آئے بڑے ہینڈسم، کس کی آنکھیں خراب ہیں جو تمہیں ہینڈسم کا لقب دیتے ہیں؟ میری آنکھوں سے دیکھو تو تم سوائے ہاتھی کے اور کچھ بھی نہیں۔ آمنہ نے بھی بحث کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری آج کل، رکو ذرا پہنچنے دو دبئی۔ مام ڈیڈ کو بتاتا ہوں ہم دونوں کے ریلیشن شپ کے بارے میں، پھر تمہاری یہ زبان، یہ لب اپنے طریقے سے بند کروں گا۔ وہ بے باکی سے اس کو سر تا پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگا۔ آمنہ خفگی سے سرخ ہوتی اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ اسے سرخ پڑتا دیکھ حسام مسکرایا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا شناور خان، یا گھاس چرنے گیا ہے؟ کیسے تم کسی کے بھی گھر گھس کر شادی کر سکتے ہو؟
پورے گاؤں میں داجی اور ہم سب کا نام خراب ہو رہا ہے۔ سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، گاؤں کا سردار روزی خان کے بیٹے کو مار کر اس کی بیٹی سے زبردستی نکاح کر لایا ہے۔ دلدار خان اور شعیب خان تک یہ سارا واقعہ پہنچ چکا تھا۔ دونوں پہلے ہی فرصت میں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ دلدار خان اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ہر جگہ شناور خان کے ہی چرچے چل رہے تھے۔ تراب خان کو بھی سب واقعے کا الہام ہو گیا تھا۔ وہ کئی بار دلدار خان کو کال کر کے کہہ چکے تھے، شناور سے بات کراؤ۔ چونکہ ان کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی، خود چل کر نہیں آ سکتے تھے ہاسپٹل۔ اپنے بھائی کو کسی مشکل میں پھنسے دیکھ ایان خان اور زرویز خان بھی ہاسپٹل آ چکا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا چچا، لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں۔ میں نے جو کیا میری نظر میں وہ بہتر فیصلہ ہے۔ روزی چچا کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر میں بروقت ان کے گھر نہ پہنچتا، اب تک وہ اس لڑکی کو اس بڈھے کے ساتھ رخصت کر چکے ہوتے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا اپنی محبت کو کسی کے پہلو میں بھی، حتیٰ یہ تو نکاح جیسا پاک بندھن تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے چینی سے کوریڈور کے چکر کاٹ رہا تھا۔ داجی کو جب سے یہ بات پتہ چلی، مجھے 10 بار کال کر چکے ہیں۔ وہ کافی غصے میں ہے۔ چچا، اس وقت میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں داجی کو ساری بات خود بتا دوں گا، وجہ بھی بتا دوں گا۔ فی الحال یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ روزی چچا انتقال فرما چکے ہیں۔ ان کی میت کو گھر لے کر جانا۔ آپ حویلی میں سارے واقعے کے بارے میں خبر کر دیں۔ مورے کو میں سنبھال لوں گا، وہ مجھے ضرور سمجھ جائیں گے۔ وہ پریشانی سے بولا، کیونکہ شانزے کب سے بے ہوش تھی، اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ ہانیہ اس کے ساتھ تھی۔ روزی خان کو بھی غسل دے کر کفن پہنا دیا تھا، بس گھر لے جانا باقی تھا۔ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، زرویز خان اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ روزی خان کی میت کو لاؤنج میں رکھا گیا تھا۔ محلے کے لوگ سب جمع ہو گئے تھے اور ان کی اچانک موت پر سب ششدر تھے۔ آہستہ آہستہ بات پھیلنے والی بیماری کی طرح پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ کچھ تماشا دیکھنے تو کچھ افسوس کرنے بھی پہنچ چکے تھے۔ بلال کو اس کے کچھ قریبی دوست ہاسپٹل لے کر جا چکے تھے، جبکہ شاکرہ بیگم گھر میں ہی بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے۔ شوہر کی پرواہ کہاں تھی، وہ تو فقط پیسوں کی دکان تھا۔ شانزے کے ساتھ سب ساکت اس کی شکل دیکھنے لگے۔ موت پر ماتم کم، سب کو تجسس زیادہ تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار روزی خان کی میت سے لپٹی رو رہی تھی۔ پر جانے والے کبھی واپس آئے ہیں جو وہ آتے۔ ہانیہ، فوزیہ خانم، رضوانہ خانم سب چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ شاکرہ بیگم نے باہر نکل کر اپنے شوہر کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ جبکہ روزی خان کی میت کو گھر لے آیا گیا، تب وہ جا کر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ فوزیہ خانم اور رضوانہ خانم تراب خان کے ہمراہ روزی خان کے گھر آئی تھیں۔ تراب خان نے
سختی سے رضوانہ خانم کو تائید کی تھی کہ وہ وہاں فی الحال کوئی تماشا نہ کریں، حویلی جانے کے بعد پھر اس بابت بات ہوگی۔ تو وہ بھی خاموشی سے اپنے بیٹوں کی قسمت بہا کر دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی بیٹوں کی زبردستی کسی نہ کسی بڑی وجہ کے باعث شادی ہوئی جس میں وہ شراکت بھی نہ کر پائیں، اور پھر وہ بھی وقت آ گیا جب روزی خان کو اس کی آخری منزل کے لیے لے جانے لگے۔ شانزیں روتی ہوئی عورتوں کی پکڑ سے خود کو آزاد کروانے لگی، آزاد کروانے کی کوشش کرتی، انہیں روکنا چاہتی تھی، اپنے کیے کی معافی چاہتی تھی۔ یہ گلٹ اسے اپنے ساتھ گھیرے ہوئے تھا۔ اس کی وجہ سے روزی خان کی حادثاتی موت ہوئی۔ رک جائیں بابا، دروازے سے جاتے ہوئے انہیں بھیگی آنکھوں سے دیکھتی زمین پر پیشانی لگا گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے روزی خان نے قدم رکھے تھے۔ وہاں پاگلوں کی طرح زمین کو چومنے لگی جہاں اس کے بابا کھڑے تھے۔ سنبھالو خود میری جان، وہ چلیں گے، انہیں جانا تھا، سب کو ہی جانا ہے ایک دن۔ ہانیہ اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو باہوں میں بھرتی روتی ہوئی بولی اور شانزیں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ میں قاتل ہوں بابا کی ہانی، وہ میری وجہ سے پریشان تھے، میرے نصیب کی وجہ سے مجھے طلاق ملتی دیکھ مجھے صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں ہانی، میں کیا کروں گی؟ وہ بڑبڑا رہی تھی کہ آس پاس بیٹھی عورتیں کان لگائے سننے کی کوشش کرنے لگیں کہ ہانیہ انہیں دیکھ کر روتے ہوئے شانزیں کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے چپ کروا گئی، اور وہ گٹی گٹی آواز میں سسکیاں بھرتی اپنا حالتِ ناساز کرنے لگی۔ لوگوں میں کب سے شاکرا بیگم کے کمرے سے نہ نکلنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ تبھی شاکرا بیگم کمرے سے بھیگی حالت میں باہر نکلی۔ اس نے نحوست زدہ لہجے میں روتی بکھرتی حالت میں زمین پر بیٹھی شانزیں کو دیکھا جس کے خلیص وجود کے سودا کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اتنی پلاننگ کی، سب کچھ بیکار گیا، وہی جو اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ بڑی سگی بن کر بیٹھی ہو، اپنے باپ کی ڈائن لڑکی، تمہاری منحوسیت کھا گئی میرے بیٹے اور شوہر کو، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ شاکرا بیگم شانزیں کی سوجی آنکھوں میں حقارت سے دیکھتی بولی کہ ہانیہ کا منہ کھل گیا۔ مورے، وہ اس قدر بے رحم انسان پر تڑپ اٹھی۔ شانزیں اپنے لرزتے وجود کو بمشکل سنبھالتی کانپتی ٹانگوں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھنے پر شاکرا بیگم ڈھیروں نفرت چہرے پر سمائی اس کی جانب بڑھی۔ چٹا چٹا ذلیل عورت، ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، دل خوش نہیں ہوا، مکار گھٹیا لڑکی، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میرے شوہر کی قاتل ہو، اپنے بھائی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا ہے تمہارے اس عاشق نے۔ شاکرا بیگم نے کھینچ کر شانزیں کے منہ پر تھپڑ مارے اور اس کے گلے کو پکڑتے غضبناک انداز میں اسے جھنجھوڑتی چیخ رہی تھی۔ شاکرا بہن، سنبھالو خود کو، چھوڑو اسے۔ گاؤں کی ایک عورت روبینہ، جس کی شاکرا بیگم سے اچھی خاصی بنتی تھی، وہ گھبرا کر آگے بڑھ کر
انہیں سنبھالنے لگے، جس پر جنون سوار ہو گیا تھا شاہنشاہ کی جان لینے کا۔ محلے کی باقی عورتوں نے بمشکل شاکرا کو کھینچ کر شاہنشاہ کے گلے سے چھڑوایا، جہاں اپنا ناخن مار کر خون نکال دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں آج اس ڈائن کا خون کر دوں گی۔ شاکرا بیگم پاگل ہوتی خود کو چھڑوانے لگی، جبکہ شاہنشاہ خوفزدہ اپنے گلے سے رستے خون اور کھانسی سے نڈال ہو گئی تھی۔ چھوڑو اسے آنٹی، ہم جانتے ہیں اچھی طرح کس نے کس کی جان لی ہے۔ ہانیہ اسے شاکرا بیگم سے دور کرتی شاہنشاہ کی حالت پر غصے سے بولی، جس پر شاکرا نے خون بھری نظروں سے اسے دیکھا جیسے ابھی کھا جائے گی۔ یہ بے غیرت کمینے لڑکی میرے بیٹے کو کھا گئی کیونکہ سردار شناور خان کے ساتھ اپنے راتیں رنگین کرتی رہی، جب میں نے اس کی شادی کروانی چاہیے اچھی جگہ تاکہ یہ منحوس اپنی زندگی نہ خراب کر بیٹھے۔ بدلے میں اس کے عاشق نے آ کر میرے بیٹے کو مار دیا، میرے شوہر کی جان لے لی۔ شاکرا بیگم ہزیاتی انداز میں چیختی سب کچھ بتا رہی تھی محلے کی عورتوں کو۔ یونہی جانے کے بہانے لڑکوں کے ساتھ گھومتی تھی یہ بھگوڑی، ان کی راتیں رنگین کرتی۔ شاکرا بیگم کی چلتی زبان پہ سب کو سانپ سونگھ گیا اور وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہنشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ فوزیہ خانم اور رضوانہ خانم نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے انہیں یہ سب سننا ہضم نہ ہوا۔ شاہنشاہ کا وہ حال تھا کہ کاٹو بدن میں لہو نہیں، اور یہی حال ہانیہ کا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں شاہنشاہ کو بدنام کر چکی تھی۔ نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، شاہنشاہ ایسی نہیں ہے، یہ عورت سب جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا لالا نکاح کیسے کرتا؟ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہی ہے، ہانیہ چیختی ہوئی کہتی، سب کو یقین دلا رہی تھی۔ اس وقت اگر شناور خان موجود ہوتا تو شاکرا کبھی اتنی جرأت نہ کر پاتی۔ اتنی غلیظ الزام وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کے قریب نہیں گئی تھی۔ پورا دن تو وہ گھر میں رہتی، ماں اور بیٹے کی خدمت کرتی تھی، کسی مرد کی طرف تو وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، تو پھر یہ سب اس کے نام نہاد موڑے کیا کہہ رہی تھی؟ شاہنشاہ کی سانسیں اکھڑنے لگی، حیرت سے وہ شاکرا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں ہے ایسی، اس لیے اپنے اس لالا کو ہر دوسرے دن لے کر ہمارے گھر پہنچ جاتی تھی۔ شاکرا بیگم خانہ کی حالت پر ہنسی۔ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا شاکرا کا گلا دبا دے، جو اس کے لالا اور اس کی دوست کے بارے میں بکواس کیے جا رہی تھی۔ پوچھو اس بار سب غلیظ لڑکی سے کیوں مرا اس کا باپ؟ اچانک کیونکہ یہ اپنے پیٹ میں تمہارے بھائی کا 1 ماہ کا بچہ لے کر گھوم رہی ہے۔ فوزیہ خانم نے اچانک نظریں اپنے کچھ دیر پہلے فائز ہونے والی بہو پر ڈالی اور اس کی ماں کو دیکھنے لگی، جو اس کے کالے کرتوت سامنے رکھ رہی تھی۔ شاہنشاہ کا دل چاہا اس کے جسم سے روح بھی جدا کر دی جائے، اسے بھی اس کے باپ کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ اس کی نام نہاد ماں اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سب گاؤں کی عورتیں جو شاکرا بیگم کو قصوروار سمجھ رہی تھیں، ان کے زبان سے نکلے اتنے غلیظ الزام پر ہر کوئی شاہنشاہ کو جھوٹ سمجھ کر دور ہوا اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ توبہ روزی خان کی بیٹی تو طوائفوں کا بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ استغفراللہ، شکل سے کتنی شریف لگتی ہے، ایسی اولاد کو تو گلا گھونٹ کر مار دینا چاہیے۔ ٹھیک کی ہے تم نے شاکرا بہن، اس کی اصلیت ہم سب کو بتا کر۔ طرح طرح کی نفرت میں ڈوبی آواز میں جہاں ہانیہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی، وہیں شاہنشاہ سن کر لہراتی فرش پر گری تھی۔ ہانیہ کے علاوہ کوئی اس کی طرف نہ آیا اور نہ ہی کسی نے اسے اٹھانے میں مدد کی تھی۔
جس قسم کے گلیز کا الزام شاکرا بیگم نے اس پر لگائے کیونکہ شاہزادے کو اصل لڑکی نہیں سمجھ رہے تو وہ بھی توبہ توبہ کرنے لگے۔ اپنے سر میں اٹھتے درد کو سنبھالتی وہ چکراتے سر کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ تب ہی شاکرا کے دل میں ٹھنڈک پڑی جب لوگ شاہزادے کو بد کردار ٹھیک سمجھنے لگے۔ ایک دفعہ بڑی نگاہ شاہزادے کے وجود پر ڈال کر شاکرا بیگم کے کمرے میں چلی گئی اور پیچھے گاؤں کی ساری عورتیں بھی توبہ توبہ کرتی وہاں سے نکل گئیں۔ شناور خان اور حویلی کے باقی سب افراد باہر آدمی میں بیٹھے تھے۔ گھر میں ہونے والے واقعے کا کسی کو الہام نہ ہوا۔ شاہزادے کے بے ہوش ہونے پر ہانیہ نے جلدی سے اپنا موبائل تلاشنا چاہا جو گاڑی میں رہ گیا تھا۔ شاید مجبوراً اسے فوزیہ خانم سے موبائل لے کر شناور خان کو کال کرنی پڑی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ لائکس کمنٹس کرके ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔